پیسے بجے انہوں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ انسانات کوئی تعداد ایسے لوگ ہیں کہ ہوندی ہوئے جڑے کہ اتنے مجبور ہون اپنی تربیت حالات اور جبلت کی وجہ تو انہوں نے پرپز ریفریشن صرف آزمائش ہوگی اور خود بخشے جائیں؟ ویل میں تے دیکھو جس طرح ڈاؤن سنڈرومز بچے پیدا ہوندے نے یا دوسرے اگرچہ بظاہر بڑا وڈا ایکٹ آف انجسٹس لگتا ہے. مینگولینز آ رہے ہیں بہت سارے بچے ایسے نے جنہوں کی شعوری گرفت کوئی نہیں یا انہوں نے نیورونز ڈیمیج ہیں انہوں کی تھنکنگ کی صلاحیت ڈیمیج ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے حدیث رسول اور حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرمایا تھا کہ خدا نے قلم اٹھا لیا سوئے ہوئے پر سے بچے پر سے اور مجنون پر سے. اس واسطے میرا اشارہ وہاں لوکاں سی مثال جی میں عرض کرنا دوسری رہ گئی کہ سارے جڑے نارمل انسان نظر آتے ہیں نارمل انسانوں دے وچ بھی ایوریجز آف دی برین جڑی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ گرے میٹر بڑا ڈفرینٹ ہو سکتا وہ ایجوکیشن فرق پاندی ہے وہ ماحول فرق پاندا ہے. اور ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ جڑا بندہ ہے وہ ایک لیس انٹیلیجنٹ خود آپ تفاخر کر رہا ہوتا ہے. اینڈ سپوز آئی سے میں کہنا ڈاکٹر صاحب تمہیں میری گل سمجھ ہی نہیں آ سکتی تاری تعلیم ہی نہیں ہے نہیں جی میں ایک انسان کہہ رہا ہونا تو میں تمہیں لٹ دے رہا ہونا. ڈونٹ آئی گیو یو اے لٹ وین آئی سے کہ میں اس بچے نال کی گل کرا یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یا اس انپڑھ نال کی گل وہ لٹ موجود ہوتا ہے حساب چھوٹی عمر جی وہ سر خدا کے نزدیک تے ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہر بندے دے معیار و مقدار دے مطابق انہوں چھوٹ دیتی جاتی. حساب ہوئے گا مگر کسی کا حساب شاید جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ یاد رکھو کہ اصحاب نے پوچھا کہ اور فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ 10 میں سے ایک بات چھوڑو گے تو تمہارا مواخذہ ہوگا اور پچھلے زمانے میں وہ لوگ آئیں گے کہ 10 میں سے ایک بھی اپنائیں گے تو ان کو ثواب دیا جائے. ایک ٹائم دا لٹ ویکھیا جائے نیچے یہ مطلب ہے کہ جتنی جدائی استاد تعلیم کو ہوندی ہے جنی دور علم چلا جاتا ہے انی شناخت کٹتی جاتی ہے انی لٹ دیتی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ وی آر ڈفرینٹ ا بٹ ڈفرینٹ. اسی اپنے شوق دے مارے ہیں لٹ دے مارے نہیں ہیں. اسی what I feel is کہ we will enjoy the let plus the benefits of the past. اس واسطے اچھا ایک نال ریلیٹڈ ایک کوسچن ہے کہ جڑا حضرت ابلیس ہے حضرت ابلیس جڑا ہے انہیں اپنا کام تے بڑا خوبصورتی نال سر انجام دیتا ہے. چوائس جڑی ہے وہ انٹائرلی اپنی چوائس سی یا ماسٹر پلان کا حصہ سی اور چوائس حضرت ادریس دا ابلیس ویل اگر دا اپنا چوائس ہوں تو نیچرلی وہ جہنم شاید نہ چھوڑتا کیونکہ میں ابلیس کے بارے شبہ چاہوں اینا بیوقوف اگر اینا بیوقوف ہے تو پھر سمجھو تو بڑی خوشی کی بات ہے سارے واسطے مگر مجھے لگتا نہیں کہ وہ اینا بیوقوف. اس واسطے وہ ایک انہوں یہ پتہ نہیں سی کہ انکار دے ویلیو دے عوض جڑا او دا انجام ہو سکتا مگر ہوائے جنہوں آدھنا تازہ واردان بساتے ہوائے شوق زنہار اگر تجھے ہوا سے ناو نوش ہے. تو میرا خیال ہے کہ شیطان نے جڑا پہلا کلیم کیتا وہ کوئی علم تے نہیں کیتا دانش تے نہیں کیتا. وہ دی جہالت دا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہیں آدم دی علمیت نہیں چیلنج کی. اگر تسی دیکھو قرآن نے جو ٹیسٹ دیتا گیا سی انہیں آدم نے یہ نہیں آکھا کہ یا اللہ یہ بیوقوف ہے اور میں عقل مند ہوں اور انہیں یہ نہیں آکھا کہ یا اللہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. جن اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر لیا آدم دی سیادت علمیہ نو تو وہ کوئی عذر نہیں رہا.
اور انہیں حاسدانہ طور تے ایک ایسا پہلو تراشا which is absolutely was uncalled for and hateful for God, and that's how he chose to be punished. انہیں کیا کہ اس کی خلقت مٹی کی ہے اور میری خلقت نار کی ہے. By what virtue anybody would think کہ مٹی اور آگ اتنا فرق کیوں ہے؟ مطلب who would tell him کہ یار کہ تو مٹی تے آگ فرق کیوں کیتا؟ یعنی یہ کس نے سٹینڈرڈ چیک کیتے سن کہ جی مٹی گھٹیا ہے تے آگ جی نفیس ہے؟ Was there any standard in the past؟ جب ہے ہی کوئی نہیں سی. انہیں مان ہی دیتے نے حکارت نو، انہیں مان ہی دیتے نے اپنی عزت افزائی نو اور اپنی یعنی تخلیق نو، which was absolutely wrong. God had not given any such meaning. یہ پہلی بدعت سی جی مذہب وچ آئی، نسلی افتخار دی بدعت. ہاں جی کھانا کھاؤ گے؟ کھانا کھا لیجیے. میں ایک سوال کرنے لگا. I will try to phrase it as best as possible. کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا خاص لمحہ وقت واسطے ایک بڑے جے مختصر دورانی واسطے دانستہ ساری فکر اور انتخابات تو اپنا جبر جو ہے وہ لفٹ کر لینا ہے، اور صرف ایک لمحے واسطے وہ دیہڑی چ بھی ایک لمحہ ہو سکتا ہے، وہ ہر گھنٹے چ بھی ایک لمحہ ہو سکتا ہے، وہ زندگی چ بھی ایک لمحہ ہو سکتا ہے. جس وقت اسی انتخاب کرنے گا ایک ایسا، وہ انتخاب لازمی نہیں کہ انکار اور اقرار بھی ہوئے، بلکہ وہ دو اعمال کے درمیان بھی انتخاب ہو سکتا ہے، کسی عمل کے درمیان بھی، بے ایمانی اور ایمانداری کے درمیان. اس انتخاب کے بعد وہ بندے نو ہیلپ کرتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے اور انتخاب کے مطابق. میں صرف روح کریٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل بڑی ہی محدود ہی صحیح لیکن کوئی نہ کوئی ایسی فری ول موجود ہے جہد اکاؤنٹیبلٹی کا بیلنس کرتا ہے. سوال تو اچھا، مگر میرا خیال ہے کہ تسی اگر انہوں جوڑ کے پڑھو تو سوال سادہ جہا ہوتا ہے کہ خداوند کریم نو اے کام کرنا سے جبر لفٹ کرنے دی ضرورت نہیں ہوتی. وجہ ہے کہ ایک کام کرنے سے وہ سورج نو پرے نہیں لے جائے گا، چند نو نیڑے نہیں لے آئے گا، ہواواں دے رخ نہیں بدل دے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. بہت سارے موٹیویشنز، بہت سارے ایموشنز انہیں یقیناً ایک گائیڈنس دا رستہ ازل تو لے کے اب تک فری چھڈیا ہے، اور وہ چوائسز دے وچ آ جانا ہے. اینڈ ایون ناؤ ٹوڈے اور ٹمارو جدوں بھی تسی دیکھو گے ایک کدے ہویا ہی نہیں کہ کوئی اچھا خیال تہاڈے ذہن وچ موجود نہ ہوئے. And you are always free to pick and choose. Most of the time یعنی اس عظیم سمندر خیالات دے وچ تسی او سٹریک لبن وچ دشواری وچ پے جاندے ہو. But I have a different idea کہ اج تک کوئی بندہ نہیں ویکھیا کہ جنوں اچھے خیال اور برے خیال دا فرق نہ پتا ہوئے. سو کیونکہ اچھے خیال دا انہوں نے بڑی اچھی طرح پتا ہوتا ہے. therefore we say کہ they always are free to choose. مگر خیال دی سطح تک اعمال دے وچ البتہ جبر معطل نہیں کیتا جاندا. اور ٹائم ہم سے بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے ہیں، حضرت یونس کو دیکھنے ہیں کہ وہ بھی اس جبریہ کیفیت وچ آ کے سانو پہنچا گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پہنچا گئے. حضرت داؤد دے ذکر ہے، حضرت سلیمان دے ذکر ہے. صرف دیکھنے ہیں کہ جو خداوند کریم نے پیٹرن آف آزمائش رکھیا ہے یا جو پیغمبران دی کسی خصوصی صفات دی آگہی ہستے رکھیا ہے یا جنرل انسانہ دی روشنی ہستے رکھیا ہے، وہ جبریہ پیٹرن ہی دراصل انسان دی بہتری واسطے ہوندا. I say کہ it is between حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ناطق ہے کہ حضور تشریف فرما سن بخاری و مسلم جاتا آپ نے بہت ساری لائنیں کھینچی اور کہا کہ بظاہر یہ ساری لائنیں اللہ کو جاتی نظر آتی ہیں مگر جاتی نہیں ہیں. پھر اشارہ فرمایا ایک لائن کی طرف کہ یہ لائن اللہ کو جاتی ہے. پوچھا صاحب نے یا رسول اللہ یہ کون سی لائن ہے؟ فرمایا میری اور میرے اصحاب کی لائن. ہوں چونکہ وہ آ چکے نے اور اصحاب بھی آ چکے نے، انہوں دی زندگی سارے علم چ، انہوں دے اقوال اور طریقہ کار سارے علم چ، اس واسطے وہ جبر نہیں رہا.
ہوں تہاڈے کول اختیار ہے کہ اس لائن نو چھوؤ نہ چھوؤ، چلو نہ چلو۔ بدگمانی دراصل وہ گمان ہے کہ جس کی کوئی شہادت آپ کے پاس موجود نہ ہو اور اس کے باوجود آپ اس خیال کو کسی کے ساتھ منسوب کریں، ہم اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ گمان کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شہادت کے ایک ایسا خیال جو منفی ہو اور شکوک و شبہات سے بھرا ہو۔ گمان تو خوش گمانی بھی ہو سکتی ہے، بدگمان، مگر جو خوش گمانی بھی ہوگی وہ بھی تاثر ہوگا، وہ بھی حقائق سے دور ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا خیال رکھیں تو آپ کو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خوش گمانی رکھنی چاہیے۔ مگر خوش گمانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایک قسم کا حفاظتی گمان ساتھ رکھنا ہے کہ یہ بھی شک کا خیال نہیں ہوتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ چیزیں الٹ جائیں، تو آپ کو اس کے نیگیٹو اثرات کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم بہت دیر نہیں کر دیں گے بندے کو جاننے کے بارے میں، اور وہ کنٹمپریری فلاسفی میں ایک وہ کوٹیشن ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اے پوائزن ناٹ ٹو چیک اٹ ایٹ دی کاسٹ آف اٹر ruin آف یور لائف۔ ڈاکٹر صاحب اصولاً مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ہر بندے کو چیک ہی کیوں کریں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے ارد گرد بستے ہیں اور اگر ہم ان کی جانچ پرکھ شروع کریں تو ہمیں ایک اٹر مایوسی سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ ہمیں پنجنٹ بھی کر دے گا، سینک بھی کر دے گا اور بہت دور لے جائے گا ہماری ایک ہیلتھی اپروچ سے۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی بجائے یہ اپروچ اپنائیں کہ ٹھیک ہے سارے لوگ ٹھیک ہی ہیں اور مجھے ان پہ رائے پاس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جیسے ان کو اللہ نے بنایا ویسے ان کو رہنے دیا جائے۔ اور اگر کوئی میرے قریب آ جاتا ہے، اگر فاصلے کم ہو جاتے ہیں، کسی کو میرے ساتھ رہنا پڑتا ہے یا کسی کو ایک لمحے سے زیادہ 2 لمحے رہنا پڑتا ہے، پھر میں سلولی اینڈ گریجولی اپنی خوش گمانی کے سائے میں ان زمانے میں جب ایک صحابی کا دوسرے سے جھگڑا ہوا تو آپ نے صحابی اس کے خلاف فیصلہ دیا، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا تھا۔ فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، مگر ہم دنیا میں فیصلہ شہادتوں کی بنیاد پہ دیں، آخرت میں فیصلہ جو ہے نیات پہ ہو اور ادھر فیصلہ جو ہے شہادتوں خارجی داخلی میں مطلب یہ سوچیں کہ ساڈا اختیار نہیں لیکن انتخاب اسی کر سکتے ہیں۔ Yes, perfect. So perhaps maybe after 50 years or maybe inshallah ta'ala I'm 100% sure بلکہ جو لیٹسٹ تحقیق آئی ہے تاکہ آپ نے علم کی ہوئے گی کہ before any action لیبرڈو وچوں 6 seconds before جڑی قوت اٹھدی ہے فیصلے دی اونوں اوور رول کر دیں گے۔ ساری تقریر کا لاس مارتا سی کہ وہ بھی گل نہیں کہ دیکھو وہ جڑا ایک کانسیپٹ جڑا ہے نا ایک تمام تصور نو چینج کر دیندا ہے۔ میری آرزو سی کہ تسی مجھے تے کوئی کتاب بھیجو اور کوئی لیٹسٹ سے، بٹ آئی ایم ویری شیور کہ آئی ایم دی کریٹر آف دس آئیڈیا، اور آفٹر اباؤٹ 10-15 years everybody would be concerned and say کہ جی اسی یقیناً روبوٹک کریشن ہاں جنہاں ڈیزائن ڈفرنٹ اسٹریمز آف تھاٹس بھیجیاں جاندیاں نے۔ We have the honor of having artificial intelligence. اچھا میں پھر رپیٹ کرنا کہ انعام خیر و شر خارجی ہے، اسی صرف پسند کر سکتے ہیں، اپنی پسند دے سکتے ہیں۔ We have the instruments of choice. ہاں جی، لیکن پھر اسی عمل کے پھر بھی جگہ ہے کیونکہ بڑی لمیٹیشنز ہیں، موٹیویشنز ہیں، سستی، کاہلی، ماحول، وقت وغیرہ وغیرہ۔ نہیں سر نہیں، میں اگین I would insist کہ ساری زندگی لائے بچے سارا اور کوئی چیز جیڑی ہے وہ ڈٹرمنیشن تو باہر نہیں، صرف ہے چوائس باہر۔ چوائس ان یور مائنڈ اور ان یور ایکشن۔ دیکھو جی ڈاکٹر صاحب یہ اصولاً ہی غلط ہے، میں تمہیں اللہ ہی کدے نہ مننا جے کہ اس دنیا تے آن تو پہلا جے بندے جڑے بھیجنے سن وہ رزق پہلا نہ رکھیا ہوندا، جے اس نے بندیاں دے آن تو پہلا رستے نہ بنائے ہوندے
ملک نہ ونڈے ہوندے، پیشے نہ تخلیق کیتے ہوندے، وہ کادا خدا سی جی پھر ساڈے ماسٹر 5 سال ماسٹر پلان ہر چیز ہوندی ہے، تو وہ کائنات تے بیٹھا ہو دے ماسٹر پلان چ ساری چیزاں نہیں سرانیاں. لوہے محفوظ دا نام اسی واسطے ماسٹر پلان رکھیا، وہ سارا کچھ درج سی، صرف ساری سو. You see the difference between my approach and the other is کہ I say کہ مقدر انسان کا پروٹوکول ہے. I agree. میں صرف یہ کہہ رہا سی کہ 24 کی ساڈی وہ صرف خیال دی حد تک جی بس ایکشنز بھی نہیں ہیں. ہوں خیال دی حد تک میرا دھیان کھانے وال پلٹدا خیال دی حد تک ساری چوائس ہے، ہوتے بعد انہوں عمل سے دھیان واسطے ان کی توفیق بھی ضروری ہے اور بہت ساری چیزیں. وما توفیق الا باللہ. تمہیں پتا ہے توفیق کیا ہے؟ علیہ توکلت و الیہ انیب. اسی کو رجوع کرنا اور اسی کی طرف پلٹنا اور اسی سے رہنمائی مانگنا. سو اگین توفیق کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو ون پنٹ آف سنسیرٹی ان یور ہارٹ ٹو گیٹ بیک ٹو دی ریئل ماسٹر آف دا یونیورس اینڈ آسک فار گائیڈنس. دین ہی ڈز گیو. استخارہ کدے مایوس نہیں کرتا. وقد خواب من استخارہ، کہ جس نے استخارہ کیا کبھی مایوس نہیں ہوا. رجوع اللہ ہے، توفیق اللہ والے. دی ہول اسٹوری ہے کہ بندہ اگر کوئی بندہ زندگی لمحاتی یا جزوی یا کلی طور پہ خدا رجوع کر بوے تو وہ کام ختم ہو جائے. خیال بھی کوشش ہے نا جی خیال نو گائیڈ لائنس نے مرتب کرنا ہوندا. ٹیک اینی ٹائم. تسی خدا دے ٹائم نو جان دے ہوندے جس طرح اسی جڑا ہن ویکھنے آ ساڈی اپنی زندگی دا ٹائم ویزے بھی کائناتی ٹائم دے 0% بھی اور 0%. مگر خدا چونکہ یو مسٹ ہیئر دس بڑی اٹینشن توجہ، چونکہ خدا زمانے دا اسیر نہیں ہے، خدا قیدی نہیں ہے وقت دا، خدا خالق ہے زمانے دا، خدا دا کوئی ٹائم نہیں ہے. اس امینسٹی دے وچوں تواڈے جننے ٹائم بھی کریٹ ہوئے نے اے پرہیپس ایک قطرہ ہے پورے سمندراں دے پانی دا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بڑا ڈیلیکیٹ کوشچن تسی پوچھیا اور دا بڑا ڈیلیکیٹ جا جواب کہ اے ٹائم دی لمیٹیشن ساڈے واسطے اسی اس امینسٹی نو تصور کرنے ہیں. وی آر کاؤنٹنگ تھنگز ان بلینز اینڈ ٹریلینز. خدا دے کنے کو ٹائم ہو سکتا؟ اس لا مکان دا کی ہو سکتا ہے؟ اس لا زمان دا کی ٹائم ہو سکتا ہے؟ سو وہ ٹھیک آدھا ہے کن فایا کن، وہ تو فارغ ہو کے بہ گیا. وہ دے ایک پالچ یا ایک کن دے وچ کیڑا ٹائم ہے کتنا ٹائم ہے. اٹس اونلی پاسبل کہ خدا سنو اپنا وقت دسدا تے اسی وہ دے شریک ہو جاندے. مگر لگتا ایسا ہے کہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز آلسو ایک لمحہ خدا بھی نہیں بن گئے. تیسرا سوال ہے بھی بات ہے تو تھوڑا سا پڑھ کے عربی آ جاتے ہیں تو ان کو ہم شیخ کہتے ہیں، اور پاکستان سے اتنے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں ہمیں شیخ نہیں کہتے. یہ ہے جی وہ میرا خیال ہے وہ صحیح کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں. اچھا دوسرا دستور کہ کوئی ایسی خاص چیز which you think I should mention in that preface؟ یا آئی تھنک اگر آپ تھوڑا سا غور کرو تو یہ تمام جو میں نے سٹانس لیا ہے یہ پہلے شاید موجود ہر وقت ہی موجود رہا. جیسے پرائیورٹیز کے مسائل ہیں دوسرے ہیں، اس میں جو میجر کوشچن میں نے اٹھایا، جو میجر آرگومنٹ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ اٹھایا تھا، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو لاجکس کو سمیٹ کر. تو وہ ایک کوشچن یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم کی نمرود سے بحث شروع ہوئی تو نمرود نے اپنی خدائی کے ثبوت میں ایک بندہ مارا، ایک زندہ ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں خدا ہوں، میں بندے مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں. تو اس کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم اتنی لوکل محاکمت کو خدائی نہیں مانتے. خدا تو وہ ہے کہ جو پوری کائنات میں ایک یکساں قوت و زوراوری کے ساتھ
وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. تو آپ نے جو مثال دی کہ میرا رب تو مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، اگر تو بھی دعویٰ خدائی رکھتا ہے تو مغرب سے چڑھا دے. تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا. تو جو میں نے بھی بات کی ہے، جو دلیل اکٹھی کی ہے کہ آپ کے لیے خدا کو چھوڑنا، بلانا یا اس کو ریجیکٹ کرنا، اس کا انکار کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ واحد ڈیٹا جو ہمیں اویلیبل ہے اللہ کا زمین پر. پہلی بات تو یہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ خدا کا ڈیٹا کوئی نہیں ہے. آئی ری اسٹیبلش دی فیکٹ دیٹ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ جی تمہارے لیے کتنا آسان ہے خدا کو ترک کر دینا، کہ اگر وہ خدا ہے تو اس کی کہی ہوئی کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو آپ قرآن میں ایک انفارمیشن، ایک سٹانس، ایک جملہ غلط ثابت کر دو تو آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اللہ سے یا اس کے تصور سے. تو میری مین آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر انسان 1000 خطائیں کرے تو انسان رہتا ہے، مگر اللہ اگر ایک خطا بھی کرے تو اللہ نہیں رہتا. اس لیے اگر اللہ کا کوئی ڈیٹا موجود ہو اور آپ کے پاس عقل موجود ہو، انفارمیشن موجود ہو، تو آپ پورا زور لگا کے اگر اس انفارمیشن کو غلط ثابت کر دو تو خدا سے نجات ہو سکتی ہے. سو آئی وڈ سے کہ if anybody is seriously searching and looking for God، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب میں نے ایک کوشچن کیا ہے کہ کسے عالم کہوں، کس چیز کو علم کہوں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی تو بنیاد ہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ سے، کہ علم تو ہمیں سکھاتا ہی سارٹنگ آف پرائیورٹیز ہے، ترجیحات کی ترتیب سکھاتا. اور اگر علم میں کوئی ترجیح نہیں ہے، اور علم بھی اگر ترجیحات کے کنفیوژن کا نام ہے، تو علم تو ساری زندگی، ساری دنیا کو کنفیوز کر کے رکھ دے گا. تو سب سے پہلے کسی کو زندگی شروع کرنے سے پہلے ترجیحات کا تعین کرنا پڑتا ہے. اب ترجیحات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کی اگر وہ داخل ہو جائے اسکول میں تو ترجیح تحصیل علم ہے، اس سے بڑا ہو جائے تو اس کے شاید جاب ڈھونڈنا ہے، پھر اس کا شادی کرنا ہے، پھر بچے پالنے کے طریقے ڈھونڈنا ہے. مگر ساری زندگی کی ترجیحات میں سے یہ کوئی ترجیح کام نہیں آتی. ساری زندگی کی صرف ایک ترجیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اس مقصد کو جاننا جس کی وجہ سے وہ زمین پر آیا، کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تمہیں عقل و شعور اور سیادت جملہ کائنات اس لیے بخشی کہ تم غور و فکر کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ مجھے مانتے ہو کہ مجھے نہیں مانتے ہو، مجھے جانتے ہو کہ مجھے نہیں جانتے. جب ہم اس پرائیورٹی کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو عموماً لوگ 60s کے بعد اس پرائیورٹی کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ بقول شیکسپیئر سانز اے ٹیسٹ، سانز اے ٹیتھ، سانز ایوری تھنگ. جب دانت بھی نہیں رہے، کان نہیں رہے، نظر نہیں رہی، تو پھر آپ نے اللہ کی طرف جا کے کیا کرنا ہے؟ کوہبا چوں پیر شود پیشہ کند دلالی، تو آپ نے سنا ہوگا مصرع جی. اور دوسرا بھی سنا ہوگا کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. تو اس وقت اللہ کو یاد کرنے کی کیا فائدہ ہے 70 سال کی عمر میں یا 60 سال کی عمر. میں بخشنے والا نہیں ہوں، اللہ اس وقت بھی معاف کر دیتا ہے، میں نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں جب آپ نے ٹائم ہی مس کر دیا، زندگی میں خدا کو جاننے کا وقت ہی مس کر دیا، تو پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں رہتی. اللہ تو شاید آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا ہو، شاید وہ کلمے کی وجہ سے بچ جاتے ہوں، شاید رحمت رسول کی وجہ سے بچ جاتے ہوں، بٹ دے ہیو مینلی ویسٹڈ دیئر ٹائم. جو اللہ کو جاننے کا ہوتا ہے، جو جوانی ہے، جو پڑھائی ہے، جو لکھائی ہے، جو سوچنے کا وقت ہے، وہ انہوں نے نوکریوں میں، دولت کے حصول میں، زنان مصر کے تعاقب میں، ویسے آپ بھی اس میں ضائع کر دیا ہوتا ہے. کیوں جی؟ بڑے ہنسے پڑھے کے لوگ تھے. نہیں، وہ مجھے تو آپ پر غصہ آتا ہے، ادھر کثرت سے ہیں، ادھر کم نظر آتے ہیں. تو یہ مین تھیم ہے اس کتاب. اگر اس کتاب کا آپ آخری چیپٹر آخری حرف دیکھو
تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے قرآن کی جو لفظی اور خیالاتی اہمیت کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کی کوشش کی. آئی تھنک دس از دا بیسٹ ریٹن پیج وچ آئی فنشڈ کہ نہیں؟ جی 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 میں بالکل سب کچھ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں. دوسرا دسو کہ خدا ایسا انڈفرنٹ کیوں رہا پہلا؟ خدا Why has God been so indifferent with this species for a long, long time? لفظ کی دوبارہ ذرا ڈاکٹر صاحب بولو دوبارہ. Why has God been so indifferent with Indifferent, us okay, for a long, okay, long okay. time as a species? I don't think God has been so indifferent. The first thing is کہ جی اللہ نو امید ہی نہیں سی کہ سارے لوگ جڑے نے وہ مینو پچھان لواں گے کیونکہ ٹریپس بہت سارے سن اینڈ اللہ ہیڈ فار شیور دی نالج آف جو میک تو اسے دا سی تے میکر نو پتہ ہوندا ہے کہ میں میک کس قسم دا بنایا. دو چار میجر فلاز دی وجہ نا جو اسی فیٹل فلاز کہتے فیٹل فلاز نے انسان نو ہمیشہ ہی رستے تو بگاڑ دیتا پگڈنڈیاں تے چاڑ دیتا. وہ سب سے بڑا شاید وجاہت طلبی اور نارسسزم سی کہ انسان اپنی عقل دے نارسسسٹک وجود نو خود ہی نہیں سار سکتا. یہ جی چیز اللہ نے انہوں آبجیکٹو مقاصد واسطے دیتی سی بندے نے انہوں نارسسسٹک پرپزز واسطے استعمال کی سیلف امپورٹنس استعمال کی. نمبر دو تمام جملہ انسانہ سے خامی آئی کہ انہوں نے پرائرٹیز ترتیب نہیں دیتی اور امپورٹنٹ جاب نو لیس امپورٹنٹ کرتا اور لیس امپورٹنٹ نو امپورٹنٹ کرتا. یہ مین فلا ہے انسانی اپروچ دی تھرو آؤٹ ہی شروع رہا. جب تک جب بڑے استاد رہے یا اولیاء اللہ تعالیٰ عزیز بھی آئے تو انہوں نے اس فلا نو بار بار درست کیتا اور انہوں نے کیا ہے لوگوں باقی اعمال جو بھی اپنی جگہ ہے نا بٹ دس از ناٹ دی مین تھیم. دی مین تھیم ہے وہ اللہ ہے اور انہوں پہچاننا ہے پاؤں تھی کچھ نہ کرو مگر ایک واری اگر سمیم قلب نل خلوص قلب نل اگر خدا دی شناخت تاڑے دل آ جائے ایک ذرہ شناخت آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ انار دوزخ آپ کو چھو نہیں سکتی. بدقسمتی نلے میسج دھندلا گیا سائڈ ورشنز کریٹ ہو گئے ہیں اسکولز آف تھاٹ کریٹ ہو گئے اور ہر مکتب نے اپنی چار دیواری نو خدائی کا درجہ دے دیا. جی ڈاکٹر صاحب. Presence could solidly be provided only by a data which was provided by God himself. I have a logic that we cannot defend God, only God can defend himself. And he has already done it. By this great book, the greatest of all books which has ever been written on God's earth, and it's God's word which stands very, very special, the Quran. So I lay down my stress and pointed out those factors which could possibly not be said or spoken by any human being in those times. So we have to discuss, in reference to the Quran, we have to discuss all the information which was in the past and all the information which came after the Quran, and then we go back again to the Quran to understand whether it is valid for us to use the information of Quran in the present time or not. Unluckily, the many doubts were there, perhaps that 1500 years before a book of decadence have been written and could not possibly be valid in the modern times. Similarly, there was an idea that Quran carries the opinion of the past and adjusts it within its own words and presents it to the world. So I made it very, very clear through the studies of Quran, there is no such thing. God's word is final, whether in the past or in the present. And that who has created the earth, created skies, has given the entire schedule in a book. To me, the Quran was the manual of existence of all whatever was created in 7 universes and in 7 earths. So therefore I asserted that if anybody has any doubt of understanding about God, he should go to the Quran. But the level of study must not be the same as which our ulama present.
because they are half-rated, half-educated, and very dangerous for the study of the Quran. Even the best of the alam in subcontinent, anywhere else, seems to be quite impoverished in the study. For the last 1,000 years, we have not seen a single improvement in the tafsir of the Quran, even by the best of the authors on God's earth. Again, Quran had many strange, many probably the ununderstood, branches of the knowledge which were never understood by the Muslims in short while. In all this time, they have been believing opinions of the West, opinions of the Greeks, opinions of the Alexandrians, Romans, but they did not believe the words of God. So the main shift which came between people and the understanding of the Quran was not Quran itself. People diverted their attentions to the other sources of knowledge than Quran. For example, if I would say, if we had properly read the Quran 1500 years before, we would have known that Earth and all the stars are moving in the universe. We have understood this fact. Instead of that Einstein telling us, we would have understood this fact from the Quran, that God is expanding the universe. We would have understood, not now by Sir James Jean or anybody else, that God has created this whole universe from a single mass, and the Big Bang would only confirm it. For example, we would have understood this fact that mountains are moving, they are not stationary. If we had read the Quran properly, the basic and the largest factor, we would have been 1,000 years ahead in all sciences. In all sciences, say. We could not have been, such mean subjects in understanding, because we knew that all life was created out of water 1,500 years before. And also, you could always imagine if we had started from those, nixums, in those days, if we had started from those points which Quran had laid down to the Muslims, we could have been 2,500 years ahead of the other people. But we did not. So I'm just trying to bring back the validity of the Word of God to such truth which was spoken 1,500 years without any laboratory, without anything, and the Prophet of God told us the ultimate truth which still holds good in these times. So there could be no doubt that the master of that information is true and the rest of the doubts are wrong.